شاہ حویلی کے مرکزی ہال میں برپا شور کسی بڑے طوفان کی پیشگوئی کر رہا تھا۔ حویلی کے در و دیوار دونوں جانب سے ہونے والی تکرار کی آواز سے گونج رہے تھے۔ دادا جان، آپ ہم سے ہمارا حق نہیں چھین سکتے۔ ہم اس کھڑوس، مغرور اور ظالم شخص سے شادی ہرگز نہیں کریں گے۔ عنایت شاہ نے غصے سے پاؤں پٹکتے ہوئے ہال کے وسط میں کھڑے جہانگیر شاہ کی طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ غصے سے لال ہو رہا تھا اور سانس پھولی ہوئی تھی۔ عنایت، اپنی زبان کو لگام دو، یہ حویلی کے ہونے والے وارث ہیں۔ فریدہ بیگم نے آگے بڑھ کر اپنی بیٹی کا بازو دبوچتے ہوئے گھور کر دیکھا۔ اماں جان، آپ بیچ میں نہ بولیں۔ اگر آپ کو اتنا ہی شوق ہے تو آپ کر لیں ان سے شادی۔ ہم تو زہر کھا لیں گے، چھت سے چھلانگ لگا دیں گے، مگر زاویار شاہ کے نام کا گھونگھٹ اپنے سر نہیں سجائیں گے۔ عنایت نے ہاتھ ہوا میں لہراتے ہوئے صاف انکار کیا۔ کتنی بار کہا ہے تم سے، اپنی اس بد مزاجی کو قابو میں رکھا کرو۔ ایک سرد اور توہم بھری آواز ہال میں گونجی۔ سب کی نظریں سیڑھیوں کی طرف اٹھیں۔ زاویار شاہ سیاہ 3 پیس سوٹ میں ملبوس، ہاتھ جیبوں میں ڈالے، نہایت وقار اور سرد مہری کے ساتھ نیچے اتر رہا تھا۔ اس کی تیز نظریں سیدھی عنایت کے سرخ چہرے پر جا ٹکی۔ لو، آ گئے حویلی کے ہٹلر۔ عنایت نے زاویار کو دیکھ کر منہ بنایا اور زیر لب بڑبڑائی۔ کچھ کہا تم نے عنایت شاہ؟ زاویار نے اس کے بالکل سامنے آ کر کھڑے ہوتے ہوئے سخت لہجے میں پوچھا۔ ہم نے کہا کہ ہم تم سے شادی نہیں کریں گے، سمجھے تم؟ تمہیں سنائی نہیں دیتا؟ یا تمہاری اونچی عقل میں ہماری بات گھستی نہیں؟ عنایت نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر للکارا۔ عنایت، بس کر دو اب۔ جہانگیر شاہ نے اپنی چھڑی کو فرش پر مارتے ہوئے روبدار آواز میں کہا، یہ اس حویلی کے بڑوں کا فیصلہ ہے۔ تمہارے بابا کی وصیت تھی کہ تم دونوں ایک ہو جاؤ، اور جہانگیر شاہ کی زبان سے نکلا ہوا لفظ اب تبدیل نہیں ہوگا۔ لیکن دادا جان، یہ ہم سے 10 سال بڑے ہیں۔ 24 گھنٹے ان کے ماتھے پر تیوریاں چڑھی رہتی ہیں۔ یہ ہمیں بات بات پر ڈانٹتے ہیں، سزائیں دیتے ہیں۔ ہم ان کے ساتھ کیسے رہیں گے؟ عنایت کی آواز میں اب التجا اور بے بسی شامل ہو چکی تھی، لیکن اس کی نظریں اب بھی زاویار پر جمی ہوئی تھیں۔ زاویار نے ایک گہرا سانس لیا اور دادا جان کی طرف مڑا۔ دادا جان، اگر یہ لڑکی اتنی ہی بے چین ہے تو مجھے بھی اس رشتے سے کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے، لیکن اگر آپ کا حکم ہے تو میں اس کا سرکش دماغ ٹھکانے لگانے کے لیے نکاح کرنے کو تیار ہوں۔ تم کیا ہمارا دماغ ٹھکانے لگاؤ گے؟ تم اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو؟ عنایت غصے سے چیخی۔ میں جو بھی ہوں، اگلے کچھ گھنٹوں میں تمہارا شوہر بننے والا ہوں۔ عنایت شاہ، اور شوہر کا احترام کیسے کیا جاتا ہے یہ میں تمہیں بہت اچھے طریقے سے سکھاؤں گا۔ زاویار نے بالکل قریب جھک کر مدھم مگر دھمکی آمیز لہجے میں کہا، ہم تم سے کبھی معافی نہیں مانگیں گے۔ ہم نکاح نامے پر دستخط ہی نہیں کریں گے۔ عنایت نے سنبھلتے ہوئے دلیری دکھانے کی کوشش کی، کرنا پڑے گا۔ زاویار نے 2 ٹوک کہا، ورنہ تمہاری یہ جو یونیورسٹی جانے کی اور آزادی کی فضول خواہشات ہیں نا، انہیں آج اس حویلی کے دروازے پر دفن کر دوں گا۔ تم ایسا نہیں کر سکتے۔ میں کیا کر سکتا ہوں یہ تم بہت اچھے سے جانتی ہو۔ رات کے 8 بج رہے تھے۔ حویلی میں نکاح کا ماحول سجا ہوا تھا۔ قاضی صاحب پہنچ چکے تھے اور خاندانی افراد ہال میں جمع تھے۔ عنایت سرخ زری والے جوڑے میں ملبوس اپنے کمرے میں بستر پر بیٹھی مسلسل آنسو بہا رہی تھی۔ مناہل تیزی سے کمرے میں داخل ہوئی۔ عنایت، قاضی صاحب آ گئے ہیں، چچی جان تمہیں بلا رہی ہیں۔ مناہل، کچھ کرو نا، تم دانیال سے کہو نا کہ وہ گاڑی نکالے، ہم کہیں بھاگ جاتے ہیں۔ عنایت نے تڑپ کر مناہل کا ہاتھ تھاما۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ زاویار لالا کے گارڈز پورے گیٹ پر کھڑے ہیں، اگر انہوں نے پکڑ لیا تو ہم دونوں کی ہڈیاں توڑ دیں گے۔ مناہل نے ڈرتے ہوئے ہاتھ چھڑایا۔ تو کیا ہم یوں ہی اس ظالم کے حوالے ہو جائیں؟ اسی وقت دروازہ کھلا اور زاویار اندر داخل ہوا۔ اس نے مناہل کو باہر جانے کا اشارہ کیا۔ مناہل چپ چاپ نکل گئی۔ عنایت نے فوراً اپنا دوپٹہ درست کیا اور غصے سے اسے گھورا۔ تم بغیر اجازت ہمارے کمرے میں کیسے گھس آئے؟ یہ تمیز ہے تمہاری؟ زاویار خاموشی سے چلتا ہوا اس کے سامنے آ کر رک گیا۔ اس کی جابرانہ شخصیت کے سامنے
عنایہ کو ایک پل کے لیے اپنے جسم میں سنسنی محسوس ہوئی۔ تم سے تمیز کی باتیں سننا دنیا کا 8واں عجوبہ ہے، زاویار نے سرد لہجے میں کہا۔ میں یہاں تمہاری فضول ڈرامے بازی بند کروانے آیا ہوں، سائن کرو اس پر۔ اس نے نکاح نامہ اس کے سامنے کیا۔ ہم نہیں کریں گے، تم زبردستی نہیں کر سکتے۔ زبردستی؟ زاویار کے لبوں پر ایک فاتحانہ اور طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ اگر میں زبردستی پر آ گیا نہ عنایہ تو تم سنبھال نہیں پاؤ گی۔ سیدھی طرح سائن کرو اور نیچے چلو، قاضی صاحب انتظار کر رہے ہیں۔ تم ہم سے بدلہ لے رہے ہو نا، کیونکہ ہم نے دوپہر کو دادا جان کے سامنے تمہاری بے عزتی کی تھی؟ عنایہ نے روتے ہوئے پوچھا۔ زاویار نے اس کا چہرہ اپنی انگلیوں کی گرفت میں لیا، اس کی آنکھوں میں جھانکا اور کہا، میں بدلے نہیں لیتا عنایہ شاہ، میں فیصلے کرتا ہوں، اور میرا فیصلہ یہ ہے کہ تم آج میری بیوی بنو گی۔ عنایہ نے تڑپ کر اس کا ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹایا، مگر زاویار کی سخت نظروں اور اپنی ماں کے مستقبل کے ڈر سے اس نے کانپتے ہاتھوں سے قلم اٹھایا اور نکاح نامے پر قبول ہے کے ساتھ دستخط کر دیے۔ نکاح کے فوراً بعد تمام خاندانی لوگ ہال میں مبارکبادیں دے رہے تھے۔ عنایہ سرخ چہرے کے ساتھ ایک کونے میں کھڑی تھی، جبکہ زاویار اپنے کاروباری دوستوں کے ساتھ بات چیت میں مصروف تھا۔ دادا جان نے آگے بڑھ کر دونوں کو بلایا۔ مبارک ہو زاویار بیٹا، مبارک ہو عنایہ، آج سے تم دونوں ایک بندھن میں بندھ گئے۔ زاویار، اب عنایہ تمہاری ذمہ داری ہے، اس کی رخصتی کی تیاری کی جائے۔ جی دادا جان، مبارک ہو، لیکن… زاویار نے ایک لمبا وقفہ لیا اور عنایہ کی طرف دیکھا۔ سب خاموش ہو گئے۔ عنایہ نے حیرت سے زاویار کی طرف دیکھا۔ لیکن کیا بیٹا؟ دادا جان نے پوچھا۔ زاویار نے اپنا رخ پورے خاندان کی طرف کیا اور بلند باوقار آواز میں بولا، نکاح ہو چکا ہے، لیکن عنایہ کی رخصتی ابھی نہیں ہوگی۔ ہال میں سناٹا چھا گیا۔ فریدہ بیگم اور دادا جان حیرت سے زاویار کو دیکھنے لگے، جبکہ عنایہ کی آنکھیں مارے صدمے کے پھیل گئیں۔ زاویار، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ نکاح کے بعد رخصتی کیوں نہیں ہوگی؟ دادا جان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ زاویار نے عنایہ کے پاس جا کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، میری ایک شرط ہے، رخصتی صرف اس دن ہوگی جب عنایہ شاہ اپنی گریجویشن کی ڈگری فرسٹ ڈویژن میں مکمل کرے گی۔ اس سے پہلے یہ اس حویلی کے اس پار میرے کمرے میں قدم نہیں رکھے گی۔ عنایہ کو لگا جیسے اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ وہ تو پہلی پڑھائی سے بھاگتی تھی اور FSC کے پیپرز میں بھی مشکل سے پاس ہوئی تھی۔ کیا؟ عنایہ کی آواز حلق میں اٹک گئی۔ تم یہ شرط کیسے رکھ سکتے ہو؟ تم جانتے ہو پڑھائی میں کتنے نالائق ہیں۔ یہ تمہارا مسئلہ ہے، میرا نہیں، زاویار نے سرد لہجے میں جواب دیا اور پھر دادا جان کی طرف مڑا۔ اگر یہ شرط قبول ہے تو یہ نکاح قائم رہے گا، ورنہ میں اسے اسی وقت آزاد کرنے کو بھی تیار ہوں۔ عنایہ کا خون کھول اٹھا۔ ایک طرف اس کی انا تھی اور دوسری طرف زاویار کا یہ غرور کہ وہ پڑھ نہیں سکتی۔ روکو، عنایہ نے اونچی آواز میں کہا۔ سب کی نظریں اس پر جم گئی۔ وہ زاویار کے بالکل قریب آئی، اس کی سینے پر انگلی رکھتے ہوئے غصے اور غیرت سے بولی، تم نے ہمیں للکارا ہے نا زاویار شاہ؟ تم سمجھتے ہو کہ عنایہ شاہ تم سے ڈر کر ہار مان لے گی؟ ہمیں تمہاری یہ شرط قبول ہے، ہم گریجویشن بھی کریں گے، ٹاپ بھی کریں گے، اور تمہارا یہ غرور بھی اسی حویلی کے فرش پر توڑیں گے۔ زاویار کے لبوں پر ایک جادوئی اور پر اسرار مسکراہٹ پھیل گئی۔ دیکھتے ہیں عنایہ زاویار شاہ کہ تمہاری زبان میں زیادہ طاقت ہے یا تمہارے دماغ میں۔ زاویار یہ کہہ کر مڑا اور لمبے ڈھگ بڑھتا ہوا حویلی کے دروازے سے باہر نکل گیا، جبکہ عنایہ غصے اور حسد کی آگ میں جلتی ہوئی اسے دور جاتے دیکھتی رہی۔ نکاح کی رات کے بعد حویلی کی فضا میں ایک عجیب سی کشیدگی قائم ہو چکی تھی۔ اگلے دن کی صبح عنایہ اپنے کمرے میں بستر پر الٹی لیٹی ہوئی تھی اور غصے میں تکیے پر گھونسے برسا رہی تھی۔ تبھی مناہل بھاگتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ عنایہ دیکھو تو صحیح، باہر کیا ہوا ہے؟ زاویار لالا نے تمہارے لیے کیا بھجوایا ہے؟ عنایہ نے سر اٹھا کر غصے سے مناہل کو دیکھا۔ ہمیں کسی کی بھیجی ہوئی چیز میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، جاؤ یہاں سے اور ہمیں سونے دو۔ اسی وقت دو ملازم بڑے بڑے گتے کے ڈبے اٹھائے کمرے میں داخل ہوئے اور انہوں نے وہ ڈبے عنایہ کے بستر کے پاس رکھ دیے۔ زاویار کے خاص گارڈ نے آگے بڑھ کر ایک لفافہ عنایہ کی طرف بڑھایا۔ بیوی جی، سر زاویار نے یہ آپ کے لیے بھیجا ہے اور کہا ہے کہ آپ سے آپ کی تعلیم کی تیاری شروع ہو رہی ہے۔
عنایہ نے تڑپ کر وہ لفافہ دبوچا اور ملازم کے سامنے ہی اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہوا میں اڑا دیے۔ اپنے صاحب سے جا کر کہہ دو کہ عنایہ شاہ کے کسی کے احسانوں کی محتاج نہیں ہے، یہ کتابیں اٹھا اور واپس لے جاؤ۔ ملازم نے سر جھکایا اور خاموشی سے بولا، معاف کیجیے گا بی بی جی، لیکن سر کا حکم ہے کہ اگر یہ ڈبے اس کمرے سے باہر نکلے تو آپ کا کالج جانا اور گھر سے باہر نکلنا ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے گا۔ عنایہ کی آنکھیں مارے غصے کے پھیل گئیں۔ ملازم خاموشی سے باہر نکل گئے۔ مناہل نے آگے بڑھ کر ڈبہ کھولا اور حیرت سے چیخ اٹھی، عنایہ، یہ دیکھو، گریجویشن کے تمام مضامین کی نئی کتابیں اور ساتھ میں ایک نیا لیپ ٹاپ اور شائننگ ٹائم ٹیبل بھی ہے۔ ہمیں نہیں دیکھنا کچھ بھی۔ وہ کھڑوس انسان کیا سمجھتا ہے کہ وہ ہمیں پڑھائی کے جال میں پھنسا کر خود تماشا دیکھے گا؟ ہم بھی عنایہ شاہ ہیں، اس کا یہ خواب کبھی پورا نہیں ہونے دیں گے۔ اسی وقت حویلی کے صحن میں گاڑی کے ہارن کی آواز گونجی۔ مناہل نے کھڑکی سے باہر جھانکا۔ عنایہ، زاویار لالا نیچے کھڑے ہیں اور چچی جان سے تمہارے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ عنایہ نے اپنا دوپٹہ سنبھالا اور غصے میں بھری ہوئی نیچے ہال کی طرف بھاگی۔ ہال میں زاویار فریدہ بیگم کے ساتھ کھڑا چائے کا کپ ہاتھ میں لیے بات کر رہا تھا۔ عنایہ کو آتے دیکھ کر اس کے لبوں پر وہی طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ آ گئی حویلی کی نئی نویلی دلہن، جن کی رخصتی کا فی الحال کوئی امکان نہیں ہے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہمارے کمرے میں وہ سامان بھجوانے کی؟ ہم نے تم سے مانگی تھی کوئی مدد؟ عنایہ نے زاویار کے بالکل سامنے کھڑے ہو کر للکارا۔ فریدہ بیگم نے گھبرا کر عنایہ کا بازو پکڑنا چاہا۔ عنایہ، یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ وہ تمہارا شوہر ہے۔ اماں جان، آپ براہ کرم بیچ میں نہ بولیں۔ اس شخص نے ہماری عزت پر حملہ کیا ہے اور ہم اس سے حساب لے کر رہیں گے۔ زاویار نے سکون سے چائے کا گھونٹ لیا اور کپ میز پر رکھا، پھر عنایہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، احسان؟ عنایہ شاہ، تمہیں واقعی لگتا ہے کہ میں تم پر احسان کر رہا ہوں؟ یہ احسان نہیں ہے، یہ تمہاری سزا کا پہلا مرحلہ ہے۔ سزا؟ کس بات کی سزا؟ عنایہ نے بدک کر پوچھا۔ اس زبان درازی کی اور اس غرور کی جو تم اس حویلی میں دکھاتی پھرتی ہو۔ تم نے کل رات سب کے سامنے بڑا دعویٰ کیا تھا نا کہ تم گریجویشن ٹاپ کرو گی اور میرا غرور توڑو گی۔ تو بس میں تو صرف تمہاری مدد کر رہا ہوں تاکہ تم کل کو یہ بہانہ نہ بنا سکو کہ تمہارے پاس کتابیں نہیں تھیں۔ ہمیں تمہاری کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اپنی محنت سے پڑھیں گے اور تمہیں دکھا دیں گے کہ ہم کیا کر سکتی ہیں۔ عنایہ نے سینے پر ہاتھ باندھ کر کہا، لیٹس سی۔ زاویار نے گھڑی پر وقت دیکھا اور آگے بڑھ کر عنایہ کے قریب ہوا۔ تمہارا کالج کا پہلا دن ہے آج اور ڈرائیور نیچے تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ اگر تم 5 منٹ میں نیچے نہ آئیں تو گاڑی واپس چلی جائے گی اور تمہاری گریجویشن کا پہلا دن ضائع ہو جائے گا۔ تم ہمیں حکم نہیں دے سکتے۔ عنایہ نے تپ کر کہا، میں حکم نہیں دے رہا، میں صرف وقت بتا رہا ہوں۔ اور یاد رکھنا عنایہ شاہ، وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا، خاص طور پر ان لوگوں کا جو صرف باتیں کرنا جانتے ہیں، کام کرنا نہیں۔ زاویار یہ کہہ کر باہر کی طرف بڑھ گیا۔ عنایہ غصے سے پیر پٹکتی ہوئی اوپر اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ مناہل، جلدی کرو، ہمارا بیگ تیار کرو، ہم اس ہٹلر کو ثابت کر کے رہیں گے کہ ہم اس سے نہیں ڈرتے۔ تھوڑی دیر بعد عنایہ کالج پہنچی جہاں اس کی سہیلی ہیرا اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ہیرا نے عنایہ کا پریشان چہرہ دیکھ کر فوراً پوچھا، عنایہ، یہ سب کیا سن رہی ہوں میں؟ کل رات تمہارا نکاح ہو گیا زاویار شاہ سے اور تم اتنی جلدی کالج بھی آ گئیں۔ عنایہ نے ایک گہرا سانس لیا اور غضبناک لہجے میں بولی، نکاح نہیں ہوا ہیرا، ہماری زندگی کا سب سے بڑا تماشا ہوا ہے۔ اس مغرور شخص نے سب کے سامنے شرط رکھی ہے کہ جب تک ہم گریجویشن میں فرسٹ ڈویژن نہیں لاتے وہ رخصتی نہیں ہونے دے گا۔ کیا؟ ہیرا نے حیرت سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا۔ لیکن عنایہ، تم تو ہمیشہ پڑھائی سے بھاگتی تھی، تم یہ کیسے کرو گی؟ ہمیں کرنا پڑے گا ہیرا۔ اگر ہم ہار گئے تو وہ انسان زندگی بھر ہمیں اپنے اشاروں پر نچائے گا۔ ہم اسے یہ موقع کبھی نہیں دیں گے۔ ہم دن رات ایک کر دیں گے مگر وہ ڈگری حاصل کر کے اس کے منہ پر ماریں گے۔ دوپہر کو جب عنایہ کالج سے واپس حویلی پہنچی تو ہال میں ایک ناآشنا لڑکی بیٹھی ہوئی زاویار کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ وہ زاویار کے بزنس پارٹنر کی بیٹی نایاب تھی۔ عنایہ نے قدم روکے اور دونوں کو غور سے دیکھا۔ زاویار، تم واقعی بہت بدل گئے ہو۔ پہلے تو تم کسی لڑکی سے اتنی بات بھی نہیں کرتے تھے اور اب سنو،
میں نے سنا ہے تمہارا نکاح ہو گیا ہے؟ نایاب نے نازک انداز میں پوچھا۔ زاویار نے عنایہ کو ہال میں داخل ہوتے دیکھا اور دانستہ طور پر بلند آواز میں بولا، ہاں نکاح تو ہو گیا نایاب، لیکن بس نام کا۔ وہ لڑکی ابھی بچگانہ حرکات سے باہر نہیں نکلی۔ جب تک وہ سمجھدار نہیں ہو جاتی وہ میری زندگی میں کوئی خاص مقام نہیں رکھتی۔ نایاب نے کہکہا لگایا، واقعی زاویار، تمہارے معیار سے تو وہ بالکل مختلف ہوگی۔ تم جیسے کامیاب انسان کے ساتھ تو کوئی پڑھی لکھی اور سلجھی ہوئی لڑکی ہی جچتی ہے۔ عنایہ کا خون کھول اٹھا، اس سے برداشت نہ ہوا اور وہ سیدھی ان دونوں کے پاس جا پہنچی۔ معاف کیجیے گا محترمہ، لیکن جس کے بارے میں آپ بات کر رہی ہیں وہ اسی حویلی کی بیاہی ہوئی دلہن ہے اور زاویار شاہ کی پہلی اور آخری بیوی ہے۔ نایاب نے حیرت سے عنایہ کو دیکھا، جبکہ زاویار کے چہرے پر ایک سرد مسکراہٹ آئی۔ عنایہ، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اپنے کمرے میں جاؤ اور پڑھائی کرو، تمہارا وقت ضائع ہو رہا ہے۔ زاویار نے توہکم سے کہا، ہم اپنے ہی گھر میں کہیں بھی جا سکتے ہیں زاویار شاہ، اور آپ کو ہماری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اپنی پڑھائی کر رہے ہیں، لیکن آپ کو غیر لڑکیوں کے سامنے اپنی بیوی کی تذلیل کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ عنایہ نے نایاب کو گھورتے ہوئے کہا۔ نایاب نے اپنا پرس اٹھایا۔ زاویار، مجھے لگتا ہے مجھے اب نکلنا چاہیے، تمہاری بیوی شاید میری موجودگی سے خوش نہیں ہے۔ نایاب کے جانے کے بعد زاویار نے عنایہ کو بازو سے پکڑا اور ایک طرف لے گیا۔ یہ کیا تمیز ہے عنایہ؟ تم نے نایاب کے سامنے یہ ڈرامہ کیوں کیا؟ ہم نے کوئی ڈرامہ نہیں کیا۔ آپ ہمیں سب کے سامنے نالائق اور غیر اہم کہیں اور ہم خاموش رہیں؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ عنایہ نے اس کا ہاتھ اپنے بازو سے جھٹکا۔ اگر تم خود کو غیر اہم نہیں سمجھنا چاہتی تو ثابت کرو۔ زاویار نے اس کے قریب ہو کر کہا، صرف باتیں بنانے سے کوئی بڑا نہیں بن جاتا۔ کل تمہارا پہلا منتھلی ٹیسٹ ہے، اگر تم اس میں ٹاپ نہ کر سکی تو یاد رکھنا میں تمہارا کالج جانا بند کروا دوں گا۔ تم ایسا نہیں کر سکتے، عنایہ نے چیخ کر کہا۔ میں سب کچھ کر سکتا ہوں عنایہ شاہ، اب یہ تمہارے اوپر ہے کہ تم اپنی انا بچاتی ہو یا اپنی آزادی۔ زاویار یہ کہہ کر اپنے اسٹڈی روم میں چلا گیا اور زور سے دروازہ بند کر دیا۔ عنایہ نے غصے سے ابلتے ہوئے اپنے کمرے کا رخ کیا اور بستر پر بیٹھ کر کتابیں کھول لیں۔ ہم تمہیں دکھائیں گے زاویار شاہ، ہم کل کے ٹیسٹ میں ٹاپ کر کے تمہارا یہ غرور خاک میں ملائیں گے۔ رات کے آخری پہر تک عنایہ جاگ کر پڑھتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں نیند کا غلبہ تھا، مگر زاویار کی طنز اور نایاب کی باتیں اس کے ذہن میں گونج رہی تھیں، جو اسے سونے نہیں دے رہی تھیں۔ اگلی صبح جب عنایہ ٹیسٹ دینے کے لیے نکلنے لگی تو زاویار سیڑھیوں پر کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ تیاری پوری ہے یا پھر سے ہار ماننے کا ارادہ ہے؟ زاویار نے سرد لہجے میں پوچھا۔ عنایہ نے اپنا سر اونچا کیا اور زاویار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، ہم ہار ماننے والوں میں سے نہیں ہیں زاویار شاہ، شام کو رزلٹ دیکھ کر اپنا منہ سنبھال کر رکھیے گا۔ عنایہ تیزی سے باہر نکل گئی، جبکہ زاویار کے لبوں پر ایک گہری اور پراسرار مسکراہٹ ابھر آئی۔ دیکھتے ہیں عنایہ کہ یہ غصہ تمہیں کہاں تک لے کر جاتا ہے۔ شام کے وقت حویلی کا ماحول حسب معمول پر پرتاثر تھا۔ عنایہ گاڑی سے اتر کر سیدھی ہال کی طرف بڑھی، جہاں حویلی کے سب لوگ چائے کے لیے جمع تھے۔ اس کے ہاتھ میں اس کے منتھلی ٹیسٹ کا رزلٹ کارڈ تھا، جس پر نمایاں الفاظ میں A+ لکھا ہوا تھا۔ عنایہ کے چہرے پر فاتحانہ چمک تھی اور اس کے قدم فتح کے غرور سے اٹھ رہے تھے۔ اماں جان، دیکھیے ہم نے کیا کیا ہے، عنایہ نے ہال میں داخل ہوتے ہی خوشی سے بلند آواز میں کہا۔ فریدہ بیگم نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا عنایہ، کیوں شور مچا رہی ہو؟ ہم نے اپنے کالج کے پہلے منتھلی ٹیسٹ میں ٹاپ کیا اماں جان۔ عنایہ نے رزلٹ کارڈ فریدہ بیگم کی طرف بڑھایا۔ اسی وقت زاویار شاہ اپنے مخصوص وقار اور سرد مہری کے ساتھ سیڑھیوں سے نیچے اترا۔ اس کے ہاتھ میں سیاہ فائل تھی۔ اس نے عنایہ کی آواز سن کر قدم روکے اور اپنی تیز نظریں عنایہ کے چہرے پر جمائیں۔ لو، آ گئے ہمارے امتحان لینے والے۔ عنایہ نے رزلٹ کارڈ فریدہ بیگم کے ہاتھ سے واپس لیا اور سیدھی زاویار کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ دیکھ لو زاویار شاہ، تمہیں لگتا تھا نا کہ عنایہ شاہ صرف باتیں بنانا جانتی ہے؟ یہ دیکھو ہمارا رزلٹ کارڈ، ہم نے پورے کالج میں پہلا مقام حاصل کیا ہے۔ اب بولو، کہاں گیا تمہارا وہ غرور؟ عنایہ نے رزلٹ کارڈ زاویار کی چھاتی قریب کر کے للکارا۔ زاویار نے ایک نظر اس کاغذ پر ڈالی۔ اس کے چہرے پر نہ کوئی حیرت تھی اور نہ ہی کوئی خوشی۔ وہ بالکل اسپاٹ چہرے کے ساتھ عنایہ کی آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ ایک چھوٹے سے کلاس ٹیسٹ میں ٹاپ کر کے تم یوں اچھل رہی ہو جیسے تم نے دنیا فتح کر لی ہو عنایہ شاہ۔ زاویار کا لہجہ حد درجے سرد اور طنزیہ تھا۔
عنایہ کا فاتحانہ تبسم ایک پل میں غائب ہو گیا۔ کیا مطلب؟ تم اعتراف کیوں نہیں کرتے کہ ہم نے تمہارا چیلنج پورا کیا؟ چیلنج؟ زاویار نے طنزیہ کہکا لگایا۔ یہ کوئی چیلنج نہیں تھا، یہ صرف ایک معمولی ٹیسٹ تھا۔ اصل امتحان تو ابھی باقی ہے، اور یاد رکھو، ایک چھوٹے سے قدم پر مغرور ہو جانے والے اکثر بڑی دوڑ میں منہ کے بل گرتے ہیں۔ تم حسد کر رہے ہو ہم سے۔ تم سے برداشت نہیں ہو رہا کہ ہم نے تمہیں غلط ثابت کر دیا۔ عنایہ غصے سے چیخی۔ حسد؟ اور وہ بھی تم سے؟ زاویار نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ عنایہ بے اختیار ایک قدم پیچھے ہٹی۔ زاویار نے اس کے بالکل قریب جھک کر مدھم مگر کاٹدار لہجے میں کہا، میں حسد نہیں کرتا عنایہ، اور نہ ہی میں اتنی آسانی سے قائل ہوتا ہوں۔ تمہاری یہ معمولی کامیابی میرے فیصلے کو تبدیل نہیں کر سکتی۔ تم انسان نہیں ہو، پتھر ہو۔ تمہیں بس دوسروں کو نیچا دکھانا آتا ہے۔ عنایہ کی آنکھوں میں مارے ضبط کے آنسو آ گئے۔ جہانگیر شاہ نے اپنا عصا سے فرش کو تھپتھپایا۔ زاویار بیٹا، بچی نے محنت کی ہے، اس کی حوصلہ افزائی کرو، یوں اس کا دل نہ توڑو۔ دادا جان، زاویار نے رخ جہانگیر شاہ کی طرف کیا، میں اسے غلط فہمی میں نہیں رکھنا چاہتا۔ حویلی کی بہو کو اگر گریجویشن ٹاپ کرنا ہے تو اسے اس بچکانہ رونے کو چھوڑنا ہوگا اور واقعی محنت کرنا ہوگی۔ ہمیں تمہاری کسی سند کی ضرورت نہیں ہے زاویار شاہ۔ عنایہ نے اپنے آنسو پوچھے اور غصے سے بولتی، ہم تمہیں دکھائیں گے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ ہم آخری امتحان میں بھی ٹاپ کریں گے اور تمہاری شرط تمہارے ہی منہ پر ماریں گے۔ دیکھتے ہیں، زاویار نے کہا اور اپنے اسٹڈی روم کی طرف بڑھ گیا۔ رات کے وقت عنایہ اپنے کمرے میں سخت بے چینی کے عالم میں چکر کاٹ رہی تھی۔ مناہل بستر پر بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ عنایہ، اب تم کیا کرنے والی ہو؟ زاویار لالا تو کسی صورت پگھلنے والے نہیں ہیں۔ ہمیں کسی کو پگھلانا نہیں ہے مناہل، ہمیں بس اس شخص کے سامنے ہارنا نہیں ہے۔ لیکن عنایہ نے اچانک قدم روکے اور مناہل کی طرف دیکھا۔ لیکن کیا؟ مناہل نے گھبرا کر پوچھا۔ مناہل، زاویار شاہ اتنا مغرور کیوں ہے؟ وہ آخر چاہتا کیا ہے؟ اس کے پاس آخر ایسا کون سا راز ہے جس کے بلبوتے پر وہ ہمیں بار بار نیچا دکھاتا ہے؟ مناہل نے ادھر ادھر دیکھا اور دبی آواز میں بولی، عنایہ، تم جانتے نہیں ہو نا، زاویار لالا کے اسٹڈی روم میں ان کی ایک نجی سیف ہے جس میں حویلی کے تمام اہم کاغذات اور ان کی ذاتی چیزیں ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں وہاں کوئی نہیں جا سکتا۔ نجی سیف؟ عنایہ کی آنکھوں میں ایک چمک ابھری۔ وہاں کیا ہو سکتا ہے؟ مجھے کیا پتا، شاید کمپنی کے راز ہوں یا کچھ اور۔ مناہل نے شانوں کو جھٹکا۔ اگر ہم وہاں جا کر وہ کاغذات دیکھ لیں، اگر ہمیں کوئی ایسی کمزوری مل جائے جس سے ہم زاویار شاہ کو بلیک میل کر سکیں۔ عنایہ کا شیطانی دماغ تیزی سے چلنے لگا۔ پاگل ہو گئی ہو کیا عنایہ؟ مناہل بستر سے اچھل پڑی۔ اگر زاویار لالا نے پکڑ لیا تو ہم دونوں کو حویلی سے باہر پھینک دیں گے۔ وہ ہمیں نہیں پکڑ سکتے۔ دانیال کہاں ہے؟ عنایہ نے فوراً پوچھا۔ دانیال اپنے کمرے میں ہے، لیکن وہ بغیر پیسے لیے کوئی کام نہیں کرتا۔ مناہل نے یاد دلایا، ہم اسے پیسے دے دیں گے۔ عنایہ نے اپنا پرانا پاکٹ منی کا باکس نکالا۔ دانیال زاویار شاہ کو فون کر کے 15 منٹ کے لیے حویلی کے پچھلے حصے میں بلائے گا، اور جب تک زاویار وہاں ہوگا ہم اسٹڈی روم سے وہ راز نکال لیں گے۔ عنایہ نے فوراً دانیال کو کال ملائی۔ دانیال نے پہلے تو انکار کیا، مگر جب عنایہ نے اسے اچھے خاصے پیسے دینے کی پیشکش کی تو وہ فوراً راضی ہو گیا۔ پلان کے مطابق دانیال نے زاویار کو فون کیا اور بتایا کہ حویلی کے پچھلے گودام میں کچھ مسئلہ ہو گیا ہے۔ زاویار خاموشی سے اپنے اسٹڈی روم سے نکل کر نیچے پچھلے حصے کی طرف بڑھ گیا۔ مناہل، باہر پہرا دو۔ عنایہ نے مناہل کو اشارہ کیا اور خود دبے قدموں سے زاویار کی نجی اسٹور روم میں داخل ہو گئی۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی۔ عنایہ نے تیزی سے زاویار کے میز کی درازیں کھنگالنا شروع کی۔ وہاں کوئی خاص چیز نہیں تھی۔ پھر اس کی نظر کونے میں رکھی ہوئی بڑی سیف پر پڑی، جو اتفاق سے آدھی جلدی میں اسے بند کرنا بھول گیا تھا۔ عنایہ نے جلدی سے سیف کا دروازہ کھولا اور اندر کچھ بزنس فائلیں اور کچھ پرانی تصویریں رکھی تھیں۔ عنایہ نے فائلیں الٹنا پلٹنا شروع کی۔ اچانک اس کے ہاتھ میں ایک زرد رنگ کا پرانا لفافہ آیا جس پر زاویار کی والدہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ عنایہ نے دھڑکتے دل کے ساتھ لفافہ کھولا۔ اندر ایک خط تھا جو زاویار کی مرحوم والدہ نے اپنی وفات سے چند دن پہلے لکھا تھا۔ عنایہ نے جلدی سے خط کی سطریں پڑھنا شروع کی۔ میرے بیٹے زاویار، اگر تم یہ خط پڑھ رہے ہو تو اس کا مطلب ہے میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں۔ میری آخری خواہش یاد رکھنا، عنایہ شاہ تمہاری چچا کی بیٹی ہے،
وہ نادان اور بے پرواہ ہے، لیکن اس کا دل صاف ہے۔ تم نے اس کا ہاتھ تھامنا ہے اور اسے ایک باوقار اور صلاحیت عورت بنانا ہے۔ تم اس سے نکاح کرو گے اور اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑو گے، چاہے وہ تم سے کتنی ہی نفرت کیوں نہ کرے۔ تم اس کی تربیت اپنے ذمے لے لو گے۔ عنایہ کی انگلیوں کی گرفت خط پر ڈھیلی پڑ گئی۔ اس کی آنکھیں مارے صدمے کے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ سوچ رہی تھی کہ زاویار اس سے بدلہ لے رہا ہے، لیکن یہاں تو کہانی ہی کچھ اور تھی۔ زاویار نے اس سے نکاح کسی مجبوری یا ناپسندیدگی میں نہیں، بلکہ اپنی ماں کی آخری وصیت اور اس کی تربیت کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے کیا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو عنایہ؟ ایک دم سے پیچھے سے زاویار کی سرد اور غضبناک آواز گونجی۔ عنایہ کے ہاتھ سے خط چھوٹ کر فرش پر جا گرا۔ عنایہ نے گھبرا کر پیچھے مڑ کر دیکھا۔ زاویار دروازے میں کھڑا تھا۔ اس کے ماتھے پر غصے کے بل تھے اور اس کی نظریں سیدھی فرش پر گرے ہوئے خط پر جمی تھیں۔ میں ناہل تمہیں خبردار نہ کر سکی اور زاویار وقت سے پہلے واپس آ چکا تھا۔ عنایہ کی زبان جیسے تالو سے چپک گئی۔ تم اتنی جلدی واپس آ گئے؟ زاویار نے لمبے ڈگ بھرے اور عنایہ کے بالکل سامنے آ کر رکا۔ اس نے نیچے گرنے والا خط اٹھایا اور احتیاط سے سیف میں واپس رکھا۔ پھر اس کا رخ عنایہ کی طرف ہوا۔ اس کی آنکھوں میں شدید غصہ اور ناگواری تھی۔ تم نے میرے ذاتی کمرے میں گھسنے کی ہمت کیسے کی؟ اور میری سیف کو چھونے کی جسارت تم نے کیسے کی؟ زاویار کی آواز اتنی سخت تھی کہ عنایہ کی ٹانگیں کانپنے لگیں۔ ہم تو بس… عنایہ سے کوئی جھوٹ بھی نہ بولا گیا۔ تم راز ڈھونڈ رہی تھی نا؟ زاویار نے عنایہ کے بازو کو مضبوطی سے دبوچ لیا اور اسے اپنے قریب کیا۔ تم دیکھنا چاہتی تھی کہ میرے پاس کیا ہے، تو اب دیکھ لیا تم نے۔ سن لیا میری ماں کا حکم۔ زاویار پلیز چھوڑو ہمارا بازو، درد ہو رہا ہے، عنایہ نے تڑپ کر کہا۔ درد؟ زاویار نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تمہیں کیا لگا تھا عنایہ شاہ کہ میں تمہارے پیار میں مبتلا ہو کر تم سے نکاح کر رہا ہوں یا تم سے بدلہ لے رہا ہوں؟ میں نے یہ بندھن صرف اپنی ماں کے لیے قبول کیا ہے، ورنہ تم جیسی نادان اور ضدی لڑکی میری زندگی کا انتخاب کبھی نہیں ہو سکتی تھی۔ عنایہ کا دل زاویار کے ان لفظوں سے زخمی ہو گیا۔ اس کی غیرت نے ایک بار پھر سر اٹھایا۔ اس نے زاویار کا ہاتھ اپنے بازو سے جھٹکا۔ اگر ہم اتنے ہی ناپسند ہیں تمہیں تو تم نے دادا جان سے انکار کیوں نہیں کیا؟ تم ہمیں چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ عنایہ کی آواز میں غصہ اور آنسو دونوں شامل تھے۔ چھوڑ دوں؟ زاویار نے سرد لہجے میں کہا۔ میں شاہ خاندان کا وارث ہوں اور شاہ خاندان کے مرد اپنی زبان سے اور اپنی ماں کی وصیت سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتے۔ تم میری بیوی ہو عنایہ شاہ، اور یہ حقیقت اب کبھی نہیں بدلے گی۔ ہم تمہاری بیوی صرف نام کے ہیں، عنایہ نے للکارا، اور اس نام کو حقیقت میں بدلنا میری ذمہ داری ہے۔ زاویار نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ کل سے تم کالج کے ساتھ ساتھ ہر شام میرے ساتھ اسٹڈی روم میں بیٹھو گی۔ میں خود تمہیں تمہاری پڑھائی کا نصاب پڑھاؤں گا اور تمہاری ہر حرکت پر میری نظر ہوگی۔ کیا؟ ہم تم سے نہیں پڑھیں گے؟ عنایہ نے صاف انکار کیا۔ پڑھنا پڑے گا۔ زاویار نے اس کے قریب ہو کر دھمکی آمیز لہجے میں کہا۔ اگر تم نے انکار کیا تو میں تمہاری کالج کی آزادی ختم کر کے تمہیں اس حویلی میں قید کر دوں گا۔ اب فیصلہ تمہارا ہے، یا تو چپ چاپ میری نگرانی میں پڑھو یا پھر ہمیشہ کے لیے اپنی تمام خواہشات کو بھول جاؤ۔ عنایہ زاویار کے اس نئے روپ اور سخت فیصلے کے سامنے مکمل طور پر بے بس ہو گئی۔ اس نے زاویار کی آنکھوں میں جمی سرد مہری دیکھی، جہاں اب کسی قسم کی رعایت کی گنجائش نہیں تھی۔ زاویار نے اسٹڈی روم کا دروازہ کھولا اور باہر جانے کا اشارہ کیا۔ اپنے کمرے میں جاؤ عنایہ شاہ، اور کل شام کی تیاری کرو، کیونکہ تمہارا اصل امتحان اب شروع ہونے والا ہے۔ عنایہ غصے اور دکھ کی ملی جلی کیفیت میں اسٹڈی روم سے باہر نکل گئی، جبکہ زاویار کے لبوں پر ایک گہری اور سنجیدہ مسکراہٹ تیر گئی۔ وہ جانتا تھا کہ اس سرکش لڑکی کو سیدھا کرنے کے لیے یہی ایک طریقہ بچا تھا۔ شاہ حویلی کی اگلی شام حسب معمول تناؤ سے بھری ہوئی تھی۔ عنایہ اپنے کمرے میں بستر پر بیٹھی غصے سے پیر ہلا رہی تھی۔ تبھی مناہل بھاگتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ عنایہ شام کے 6 بج چکے ہیں۔ زاویار لالا اپنے اسٹڈی روم میں تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ چچی جان نے کہا ہے کہ تم فوراً نیچے جاؤ۔ ہم نہیں جائیں گے مناہل، ہم اس ہٹلر سے کوئی سبق نہیں پڑھنا چاہتے۔ وہ خود کو ہمارا استاد سمجھتا ہے کیا؟ عنایہ نے کتابیں بستر پر پٹکتے ہوئے کہا۔ اسی وقت ہال کی طرف سے زاویار کی روبدار آواز گونجی۔ عنایہ شاہ، تمہارے پاس صرف 2 منٹ ہیں۔ اگر تم نیچے نہ آئیں تو میں تمہاری کتابیں ضائع کر دوں گا۔ عنایہ کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ اس نے جھٹکے سے اپنی کتابیں اٹھائیں اور تیزی سے قدم بڑھاتی ہوئی اسٹڈی روم کی طرف بھاگی۔
اسٹڈی روم کا دروازہ کھلا تھا۔ زاویار اپنی بڑی سی میز کے پیچھے بیٹھا لیپ ٹاپ پر کچھ کام کر رہا تھا۔ عنایہ نے غصے سے دروازہ پورا کھولا اور اندر داخل ہو گئی۔ ہم آ گئے ہیں، اب بتائیے کیا کرنا ہے؟ عنایہ نے کتابیں میز پر زور سے رکھی۔ زاویار نے لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹا کر عنایہ کو دیکھا اور سرد لہجے میں بولا، یہاں بیٹھو اور اپنی اکنامکس کی کتاب کھولو۔ عنایہ نے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھتے ہوئے منہ بنایا۔ ہم خود پڑھ سکتے ہیں، ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم اتنی خود مختار ہوتی تو پچھلے امتحان میں بمشکل پاس نہ ہوتی۔ زاویار نے ایک دراز سے نوٹس نکال کر اس کے سامنے رکھے۔ یہ نوٹس میں نے تمہارے لیے تیار کیے ہیں، ان کا پہلا باب پڑھو اور مجھے 10 منٹ میں اس کا خلاصہ سناؤ۔ عنایہ نے حیرت سے ان نوٹس کو دیکھا جو نہایت خوبصورت اور آسان اردو میں لکھے گئے تھے، مگر اس کی انا نے یہ قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ ہم تمہارے نوٹس سے نہیں پڑھیں گے، ہم اپنی کتاب سے پڑھیں گے۔ عنایہ نے نوٹس ایک طرف سرکا دیے۔ زاویار نے ایک گہرا سانس لیا اور کرسی سے اٹھ کر عنایہ کے بالکل سامنے آ کر رکا۔ اس نے عنایہ کے پاس جھک کر کہا، عنایہ شاہ، اپنی اس فضول انا کو اس کمرے کے باہر چھوڑ کر آیا کرو۔ یہاں صرف میری مرضی چلے گی، پڑھنا شروع کرو، ورنہ تمہارا فون اگلے 1 مہینے کے لیے ضبط کر لیا جائے گا۔ تم ہر بات پر دھمکی کیوں دیتے ہو؟ عنایہ نے تب کر پوچھا۔ کیونکہ تم سیدھی زبان نہیں سمجھتی۔ زاویار نے 2 ٹوک جواب دیا۔ اب خاموشی سے پڑھنا شروع کرو۔ عنایہ نے مجبوری میں نوٹس اٹھائے اور پڑھنا شروع کر دیا۔ 10 منٹ بعد زاویار نے اس سے سوال پوچھا۔ عنایہ نے تھوڑے ہچکچاہٹ کے ساتھ جواب دیا جو بالکل درست تھا۔ زاویار کے لبوں پر ایک باریک سی مسکراہٹ آئی، مگر اس نے فوراً اپنے تاثرات چھپا لیے۔ ٹھیک ہے، لیکن تمہارا تلفظ اور تمہاری سوچنے کی رفتار ابھی بھی بہت سست ہے، زاویار نے کہا۔ تم کبھی ہماری تعریف نہیں کر سکتے نا؟ عنایہ نے غصے سے اسے گھورا۔ تعریف تب کی جاتی ہے جب تم کچھ بڑا حاصل کرو، زاویار نے کہا۔ اب یہ دوسرا باب پڑھو۔ اسی وقت زاویار کا فون بجا۔ اس نے فون اٹھایا اور دوسری طرف سے بات سننے لگا۔ اس کے چہرے کے زاویے سخت ہو گئے۔ کیا نیاب کی طبیعت خراب ہے اور وہ مجھ سے ملنا چاہتی ہے؟ زاویار نے سنجیدگی سے پوچھا۔ عنایہ نے فوراً اپنے کان کھڑے کر لیے۔ زاویار نے عنایہ کی طرف دیکھا اور فون پر بولا، ٹھیک ہے، میں آدھے گھنٹے میں ہسپتال پہنچ رہا ہوں۔ زاویار نے فون رکھا اور اپنا کوٹ اٹھانے لگا۔ عنایہ فوراً کرسی سے اٹھی۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ ہماری پڑھائی کا کیا ہوگا؟ عنایہ نے سوال کیا۔ مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے، تم یہاں بیٹھ کر بقیہ باب مکمل کرو، زاویار نے کوٹ پہنتے ہوئے کہا۔ وہ نیاب کے پاس جا رہے نا تم؟ عنایہ کی آواز میں اچانک ایک عجیب سی تلخی اور حسد شامل ہو گیا۔ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے عنایہ شاہ، زاویار نے سرد لہجے میں جواب دیا۔ ذاتی معاملہ؟ عنایہ نے زاویار کا راستہ روکا۔ تم ہماری پڑھائی کا بہانہ بنا کر ہمیں یہاں قید کر رہے ہو اور خود اس لڑکی کے پاس جا رہے ہو۔ ہم تمہیں نہیں جانے دیں گے۔ زاویار نے عنایہ کی آنکھوں میں جھانکا اور طنزیہ مسکرایا۔ تم جل رہی ہو عنایہ شاہ؟ ہم اور تم سے جلیں گے؟ سوچنا بھی مت۔ عنایہ نے نظریں چرائیں۔ ہم بس یہ کہہ رہے ہیں کہ تم ہمارے استاد بننے کا ڈرامہ مت کرو۔ اگر تمہیں اس کے پاس جانا ہے تو جاؤ، مگر پھر ہمیں بھی پڑھانے کا ڈھونگ نہ کرو۔ زاویار اس کے بالکل قریب ہوا اور مدھم آواز میں بولا، میں اسپتال جا رہا ہوں کیونکہ نیاب کے والد میرے بزنس پارٹنر ہیں اور نیاب کا حادثہ ہوا ہے۔ اب اگر تمہارا شکوہ ختم ہو گیا ہو تو کیا میں جا سکتا ہوں؟ عنایہ کی زبان بند ہو گئی۔ اسے اپنے رویے پر تھوڑی شرمندگی محسوس ہوئی، مگر اس نے اپنے تاثرات ظاہر نہیں ہونے دیے۔ ہمیں کوئی شکوہ نہیں ہے، جاؤ جہاں جانا ہے۔ عنایہ یہ کہہ کر تیزی سے اسٹڈی روم سے باہر نکل گئی۔ زاویار نے اس کے جاتے ہوئے راستے کو دیکھا اور ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ حویلی سے باہر نکل گیا۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ عنایہ اپنے کمرے میں بار بار کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ گاڑی کی لائٹس ابھی تک نہیں چمکی تھی۔ وہ شدید بے چینی کا شکار تھی۔ مناہل بستر پر سو چکی تھی۔ عنایہ نے نیچے جا کر دیکھنے کا فیصلہ کیا۔ وہ دبے قدموں سے نیچے ہال میں آئی۔ ہال میں اندھیرا تھا۔ اچانک مرکزی دروازہ کھلا اور زاویار اندر داخل ہوا۔ وہ تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ اس نے جیسی لائٹ آن کی، سامنے عنایہ کو کھڑا دیکھ کر چونک گیا۔ تم اتنی رات گئے یہاں کیا کر رہی ہو؟ زاویار نے تھکے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ ہم پانی پینے آئے تھے، عنایہ نے فوراً جھوٹ بولا۔ زاویار نے اس کی طرف دیکھا اور ایک گہرا سانس لیا۔ نیاب اب ٹھیک ہے، اسے معمولی چوٹیں آئی تھی۔ ہم نے تم سے نیاب کے بارے میں پوچھا؟ عنایہ نے اتراتے ہوئے کہا۔ تم نہیں پوچھو گی، لیکن تمہاری یہ بے چین آنکھیں سب بتا رہی ہیں۔ زاویار نے اس کے قریب آ کر کہا۔ تم میرا انتظار کر رہی تھی نا عائشہ؟ ہرگز نہیں، ہم کیوں کریں گے تمہارا انتظار؟ عنایہ نے قدم پیچھے ہٹائے۔ زاویار نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔
عنایہ نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی مگر زاویار کی گرفت مضبوط تھی۔ تم جتنی بھی نفرت کا دکھاوا کر لو عنایہ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تم میری بیوی ہو اور تمہاری اس سرکشی کے پیچھے ایک نادان دل ہے جو مجھ سے دور بھی نہیں رہ سکتا۔ زاویار نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ عنایہ کا دل زور سے دھڑکنے لگا، اس کی تمام زبان درازی جیسے ختم ہو گئی۔ کل صبح اٹھ کر مجھے اپنا ہوم ورک دکھانا۔ زاویار نے اس کا ہاتھ چھوڑا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ عنایہ وہیں کھڑی رہی، اس کے سارے جسم میں ایک عجیب سی سنسنی پھیل گئی تھی۔ وہ غصے میں تھی یا کسی اور احساس میں، اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اگلی صبح عنایہ جب سو کر اٹھی تو اس کا ذہن شدید الجھن کا شکار تھا۔ رات کو زاویار کے کہے گئے الفاظ اس کے کانوں میں مسلسل گونج رہے تھے۔ وہ بستر سے اٹھی اور آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے آپ سے باتیں کرنے لگی۔ ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ ہم کیوں اس شخص کی باتوں میں آ رہے ہیں؟ وہ صرف ہمیں نیچا دکھانا چاہتا ہے اور کچھ نہیں۔ اسی وقت مناہل کمرے میں داخل ہوئی اور اس کے ہاتھ میں ایک خوبصورت گلدستہ اور ایک لفافہ تھا۔ عنایہ یہ دیکھو، صبح صبح حویلی کے ڈرائیور نے تمہارے لیے یہ بھیجا ہے۔ عنایہ نے حیرت سے گلدستہ دیکھا۔ یہ کس نے بھیجا ہے؟ مناہل نے لفافہ کھولا اور پڑھ کر بتایا۔ اس پر لکھا ہے کہ کالج کے نئے سیمسٹر کی شروعات مبارک ہو، اور نیچے زاویار لالا کا نام لکھا ہے۔ عنایہ نے فوراً وہ گلدستہ مناہل سے لیا اور کھڑکی سے باہر پھینک دیا۔ ہمیں ان کے اس مصنوعی پیار اور دکھاوے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ پھول بھیج کر ہمیں رام کر لیں گے۔ مناہل نے حیرت سے اپنا سر پیٹ لیا۔ عنایہ، تم واقعی پاگل ہو گئی ہو۔ زاویار لالا تمہارا خیال رکھ رہے ہیں اور تم یوں نخرے دکھا رہی ہو۔ یہ خیال نہیں ہے مناہل، یہ ان کی چال ہے۔ عنایہ نے اپنی کتابیں بیگ میں ڈالتے ہوئے کہا، چلو کالج کا وقت ہو رہا ہے۔ کالج پہنچ کر عنایہ کی ملاقات ہیرا سے ہوئی۔ ہیرا نے اسے ایک دم پریشان دیکھا۔ عنایہ، تم اتنی غصے میں کیوں ہو؟ اور تمہاری آنکھوں کے نیچے یہ حلقے کیسے ہیں؟ تم سوئی نہیں رات کو؟ عنایہ نے ہیرا کو رات کا پورا قصہ سنایا۔ ہیرا نے عنایہ کی بات سن کر کہکا لگایا۔ عنایہ، تم واقعی بدھو ہو۔ زاویار بھائی تمہاری پرواہ کرتے ہیں، وہ تمہیں ایک کامیاب عورت بنانا چاہتے ہیں اور تم ہو کہ انہیں اپنا دشمن سمجھے بیٹھی ہو۔ تم بھی ان کی طرف داری مت کرو ہیرا۔ عنایہ نے تپ کر کہا، انہوں نے نایاب کے سامنے ہماری تذلیل کی تھی، ہم وہ کبھی نہیں بھول سکتے۔ اسی وقت کالج کے نوٹس بورڈ پر ایک نیا نوٹس لگا، جسے دیکھ کر تمام طلبات وہاں جمع ہو گئیں۔ عنایہ اور ہیرا بھی آگے بڑھیں۔ نوٹس پر لکھا تھا کہ اس بار شہر کی تمام یونیورسٹیز کے درمیان ایک بڑا ایلوکیشن اور ڈیبیٹ کمپٹیشن ہو رہا ہے اور جیتنے والے کو بہترین اسکالرشپ دی جائے گی۔ ہیرا نے عنایہ کا بازو ہلایا۔ عنایہ، یہ تو تمہارے لیے بہترین موقع ہے، تم اس مقابلے میں حصہ لو اور جیت کر دکھاؤ۔ عنایہ کی آنکھوں میں ایک دم چمک ابھری۔ ہاں، اگر ہم یہ مقابلہ جیت گئے تو پورے شہر میں ہمارا نام ہوگا اور زاویار شاہ کو ماننا پڑے گا کہ ہم صرف باتیں نہیں بناتے۔ شام کو جب عنایہ حویلی پہنچی تو اس نے سیدھا اسٹڈی روم کا رخ کیا۔ زاویار اپنی میز پر بیٹھ کر فائلز دیکھ رہا تھا۔ عنایہ نے بغیر اجازت اندر قدم رکھا۔ ہم ایک مقابلے میں حصہ لے رہے ہیں، عنایہ نے اونچی آواز میں اعلان کیا۔ زاویار نے سست روی سے اپنی نظریں اٹھائیں اور عنایہ کو دیکھا۔ کون سا مقابلہ؟ شہر کا سب سے بڑا ڈیبیٹ کمپٹیشن۔ ہم اس میں پہلی پوزیشن حاصل کریں گے اور تمہارا غرور توڑیں گے۔ عنایہ نے اپنے دونوں ہاتھ میز پر ٹکاتے ہوئے کہا۔ زاویار کے لبوں پر وہی جانا پہچانا طنزیہ تبسم ابھرا۔ ڈیبیٹ کمپٹیشن؟ عنایہ شاہ، ڈیبیٹ میں صرف چیخنا نہیں ہوتا بلکہ منطق اور دلیل سے بات کرنی ہوتی ہے، اور جہاں تک میں جانتا ہوں تمہارے پاس منطق نامی کوئی چیز نہیں ہے۔ تم پھر سے ہمارا مذاق اڑا رہے ہو؟ عنایہ غصے سے لال ہو گئی۔ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ زاویار نے فائل بند کی۔ اگر تم اس مقابلے میں پہلے نمبر پر نہ آئی تو تمہیں اپنی گریجویشن کی ضد چھوڑ کر خاموشی سے میری ہر بات ماننی پڑے گی۔ کیا تمہیں یہ شرط منظور ہے؟ عنایہ کا خون کھول اٹھا۔ اس کی انا نے فوراً جواب دیا، ہمیں منظور ہے، اور اگر ہم جیت گئے تو تمہیں سب کے سامنے ہم سے معافی مانگنی پڑے گی اور تسلیم کرنا پڑے گا کہ عنایہ شاہ تم سے زیادہ قابل ہے۔ منظور ہے۔ زاویار نے اپنے ہاتھ ملائے، لیکن ایک شرط پر۔ اب اور کیا شرط ہے؟ عنایہ نے زرچ ہو کر پوچھا۔ اس مقابلے کی تیاری میں خود تمہیں کرواؤں گا، اور اگر تم نے ذرا بھی لاپرواہی دکھائی تو میں تمہیں مقابلے سے باہر کروا دوں گا، زاویار نے توہکم سے کہا۔ عنایہ نے دانت پیس کر اس کی شرط قبول کر لی۔ ٹھیک ہے، ہم تمہاری نگرانی میں تیاری کریں گے اور تمہیں ہرائیں گے۔ اگلے 3 دنوں تک حویلی کا اسٹڈی روم ایک جنگ کا میدان بنا رہا۔ زاویار عنایہ کو رات گئے تک ڈیبیٹ کے اصول سکھاتا، اس کی آواز کے اتار چڑھاؤ اور لفظوں کے انتخاب کو درست کرواتا۔ عنایہ کئی بار تھک کر رو پڑتی، مگر زاویار کا سخت رویہ اسے ہار ماننے نہیں دیتا تھا۔
بالآخر مقابلے کا دن آ گیا۔ شہر کا سب سے بڑا ہال لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ عنایہ اسٹیج کے پیچھے کھڑی کانپ رہی تھی، اس کے ہاتھ ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ ہیرا اس کے پاس کھڑی اسے حوصلہ دے رہی تھی۔ عنایہ، گھبراؤ مت، تم نے بہت محنت کی ہے۔ اسی وقت زاویار اسٹیج کے پیچھے آیا۔ اس نے عنایہ کے خوفزدہ چہرے کو دیکھا اور ہیرا کو باہر جانے کا اشارہ کیا۔ زاویار عنایہ کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ ڈر لگ رہا ہے؟ زاویار نے نرم مگر سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ ہم کیوں ڈریں گے؟ عنایہ نے اپنی کانپتی آواز کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ زاویار نے اپنے ہاتھوں سے عنایہ کے کندھوں کو تھاما اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، عنایہ شاہ، تم نے پچھلے 3 دنوں میں جو محنت کی ہے وہ میں نے دیکھی ہے۔ تمہارے اندر وہ صلاحیت ہے جو اس ہال میں بیٹھے کسی انسان کے پاس نہیں ہے۔ آج تم میرے لیے نہیں بلکہ اپنے لیے بولو اور اس ہال کو فتح کر لو۔ عنایہ نے حیرت سے زاویار کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار عنایہ کے لیے کوئی طنز یا غصہ نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سا اعتماد تھا۔ زاویار نے اس کے ماتھے پر اپنے ہاتھ کا ہلکا سا لمس دیا اور بولا، جاؤ اور اپنا حق چھین لو۔ اسٹیج سے عنایہ شاہ کا نام پکارا گیا۔ عنایہ نے گہرا سانس لیا۔ زاویار کی باتوں نے اس کے اندر ایک نئی روح پھونک دی تھی۔ وہ قدم بڑھاتی ہوئی اسٹیج کے وسط میں مائک کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ سامنے ہزاروں لوگ بیٹھے تھے اور پہلی قطار میں زاویار شاہ اپنے تمام تر وقار کے ساتھ بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ عنایہ نے بولنا شروع کیا۔ اس کی آواز پہلے تھوڑی لڑکھڑائی، مگر پھر اس نے زاویار کو دیکھا اور اس کے اندر کا اعتماد جاگ اٹھا۔ اس کی دلیلیں، اس کا انداز اور اس کی پرتاثر آواز نے پورے ہال پر سحر طاری کر دیا۔ جب اس کی تقریر ختم ہوئی تو پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ کچھ دیر بعد نتائج کا اعلان ہونے لگا۔ جج نے مائک سنبھالا اور بولا، اس سال کے ڈیبیٹ کمپٹیشن کی پہلی پوزیشن حاصل کی ہے عنایہ زاویار شاہ نے۔ ہال میں ایک بار پھر شور برپا ہو گیا۔ عنایہ کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو چھلک پڑے۔ اس نے ٹرافی وصول کی اور سیدھی اسٹیج سے نیچے اتر کر زاویار کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ دیکھ لیا تم نے، ہم نے کر دکھایا، عنایہ نے روتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ زاویار نے اس کے چہرے پر جھلملاتے آنسو دیکھے اور پہلی بار اس کے لبوں پر ایک دلکش اور کھلی مسکراہٹ آئی۔ اس نے آگے بڑھ کر عنایہ کو اپنے سحر میں لیا اور دبی آواز میں بولا، مبارک ہو میری بیوی، تم نے سچ میں مجھے ہرا دیا۔ عنایہ کو پہلی بار زاویار کے سحر میں ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا اور اسے احساس ہوا کہ وہ اس شخص سے نفرت نہیں بلکہ کچھ اور ہی کرنے لگی ہے۔ عنایہ کا دل زاویار کی گرفت اور اس کے منہ سے نکلے ان نرم الفاظ پر اتنی شدت سے دھڑکا کہ وہ چند لمحوں کے لیے بالکل ساکت ہو گئی۔ اس کے تمام غصے، انا اور نفرت کی دیوار جیسے ایک ہی پل میں زمیں بوس ہو چکی تھی۔ ہال میں موجود تمام لوگ ان دونوں کی طرف دیکھ رہے تھے اور تالیاں بجا رہے تھے۔ ہیرا بھاگتی ہوئی ان کے پاس آئی۔ عنایہ، تم نے تو سچ میں کمال کر دیا، پورے ہال میں صرف تمہارا نام گونج رہا ہے۔ ہیرا نے خوشی سے عنایہ کو گلے لگایا۔ عنایہ نے آہستہ سے خود کو زاویار سے الگ کیا اور اپنی سرفرازی اور شرمندگی کے ملے جلے تاثرات کو چھپانے کے لیے ٹرافی پر نظریں جما لی۔ زاویار نے عنایہ کے چہرے پر تیرتی سرخی کو دیکھا اور اس کے لبوں پر ایک باریک سی مسکراہٹ ابھری۔ چلو عنایہ، حویلی واپس چلتے ہیں، دادا جان اور سب لوگ تمہارا انتظار کر رہے ہیں، زاویار نے باوقار انداز میں کہا اور باہر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ گھر واپسی کا پورا راستہ گاڑی میں مکمل خاموشی میں کٹا۔ عنایہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، مگر اس کا دھیان مسلسل اپنے ساتھ بیٹھے اس شخص پر تھا جس نے آج پہلی بار اسے تسلیم کیا تھا۔ جب وہ دونوں شاہ حویلی پہنچے تو حویلی کے مرکزی ہال کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ فریدہ بیگم، دادا جان، مناہل اور دانیال سب ہال میں موجود تھے اور عنایہ کے آتے ہی دادا جان نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ مبارک ہو میری بچی، مجھے تم پر فخر ہے۔ جہانگیر شاہ نے عنایہ کی پیشانی پر بوسہ دیا اور کہا، تم نے شاہ خاندان کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ شکریہ دادا جان، عنایہ نے دبی آواز میں کہا اور غیر اختیاری طور پر اس کی نظریں زاویار پر جا ٹکیں۔ زاویار نے دادا جان کی طرف دیکھ کر سنجیدگی سے کہا، دادا جان، عنایہ نے واقعی بہت محنت کی ہے اور یہ اس کی قابلیت کا نتیجہ ہے، لیکن اس کی بات ابھی ادھوری ہے۔ ہال میں موجود سب لوگ خاموش ہو گئے۔ عنایہ نے آبرو اچکا کر زاویار کو گھورا، لیکن کیا زاویار شاہ، تم اب بھی ہماری اس کامیابی میں کوئی نقص نکالنا چاہتے ہو؟ عنایہ کی پرانی ضدی طبیعت پھر سے جاگ اٹھی۔ زاویار اس کے بالکل قریب آ کر رکا اور نہایت دھیمے مگر پرتاثر لہجے میں بولا، نقص نہیں نکال رہا عنایہ شاہ، میں صرف تمہاری شرط یاد دلا رہا ہوں۔ تم نے کہا تھا کہ اگر تم جیت گئی تو میں تمہارے سامنے معافی مانگوں گا،
اور یہ تسلیم کروں گا کہ تم مجھ سے زیادہ قابل ہو۔ فریدہ بیگم نے گھبرا کر عنایہ کو دیکھا۔ عنایہ، تم نے زاویار سے ایسی شرط رکھی تھی؟ زاویار نے فریدہ بیگم کو اشارے سے روکا اور عنایہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، میں اپنی بات کا پکا ہوں عنایہ شاہ۔ پورے خاندان کے سامنے میں یہ مانتا ہوں کہ میں غلط تھا، تم نااہل نہیں ہو، تم بے حد باصلاحیت اور ذہین ہو، اور اگر پچھلے کچھ دنوں میں میرے سخت رویے سے تمہارا دل دکھا ہے تو میں تم سے معافی مانگتا ہوں۔ ہال میں کامل سناٹا چھا گیا۔ دادا جان کے چہرے پر ایک مطمئن مسکراہٹ ابھری، جبکہ عنایہ کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ وہ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ زاویار شاہ جیسا مغرور شخص سب کے سامنے اس طرح جھک جائے گا۔ عنایہ کی زبان بند ہو گئی۔ اس کی تمام انا جو زاویار کو نیچا دکھانے کے لیے بے چین تھی، اب زاویار کے اس ظرف کے سامنے بالکل بونی محسوس ہو رہی تھی۔ انتشار اور شرمندگی سے اس کا چہرہ لال ہو گیا۔ تم نے واقعی معافی مانگ لی؟ عنایہ سے بمشکل بولا گیا۔ میں فیصلے ہمیشہ پختہ کرتا ہوں عنایہ، زاویار نے مدھم آواز میں کہا، لیکن اب تمہیں بھی اپنی دوسری شرط یاد ہونی چاہیے۔ گریجویشن کا فائنل امتحان ابھی 3 مہینے دور ہے، اور اب تمہیں ٹاپ کرنا ہوگا کیونکہ اب تم میری تربیت کا حصہ بن چکی ہو۔ عنایہ نے اپنا سر اٹھایا اور زاویار کی نظروں میں موجود گہرے احساس کو محسوس کیا۔ اب اس کے اندر نفرت نہیں تھی، بلکہ ایک ایسا جذبہ تھا جسے وہ خود بھی سمجھنے سے قاصر تھی۔ ہم امتحان میں ٹاپ بھی کریں گے زاویار شاہ، لیکن اپنے لیے نہیں، بلکہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم شاہ خاندان کی بہو بننے کا پورا حق رکھتے ہیں، عنایہ نے جذباتی انداز میں کہا۔ زاویار کی آنکھوں میں ایک انوکھی چمک ابھری۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور بولا، مجھے تمہارے اسی جواب کی امید تھی۔ اسی وقت حویلی کے مرکزی دروازے پر ایک زوردار آواز ہوئی۔ سب کی نظریں دروازے کی طرف اٹھیں۔ نایاب ہاتھ میں کچھ فائلیں تھامے تیز قدموں سے ہال میں داخل ہوئی۔ اس کا چہرہ غصے سے تپ رہا تھا اور اس کی نظریں سیدھی زاویار اور عنایہ پر جم گئیں۔ زاویار، یہ کیا تماشا ہے؟ تم نے مجھے بتایا بھی نہیں کہ تم نے حویلی میں اس لڑکی کی کامیابی کی اتنی بڑی تقریب رکھی ہے۔ نایاب نے اونچی آواز میں للکارا۔ زاویار کے ماتھے پر فوراً بل آ گئے۔ نایاب، تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ اور حویلی کے ہال میں یوں چیخنے کا طریقہ تمہیں کس نے سکھایا؟ نایاب نے عنایہ کی طرف قدم بڑھائے اور طنزیہ ہنسی۔ میں یہاں تمہیں یہ بتانے آئی ہوں زاویار کہ تم جس لڑکی کو سر پر چڑھا رہے ہو وہ تمہاری کمپنی اور حویلی کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے۔ ہال میں موجود تمام لوگ ششدر رہ گئے۔ دادا جان نے غصے سے اپنا عصا فرش پر مارا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے نایاب بی بی؟ تم شاہ حویلی کی بہو پر ایسا الزام کیسے لگا سکتی ہو؟ نایاب نے ہاتھ میں پکڑی فائلیں دادا جان اور زاویار کی طرف بڑھائی۔ یہ دیکھو زاویار، تمہاری کمپنی کے نئے پروجیکٹ کی تمام خفیہ فائلز اور رقم کی تفصیلات کل رات تمہاری سیف سے لیک ہوئی ہیں، اور وہ سارا ڈیٹا اس لڑکی کے لیپ ٹاپ سے ہمارے حریفوں کو ای میل کیا گیا ہے۔ عنایہ کا رنگ فک ہو گیا۔ کیا؟ تم یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ عنایہ نے چیخ کر صفائی دی۔ جھوٹ مت بولو، نایاب نے سختی سے کہا۔ کل رات تم زاویار کے اسٹڈی روم میں اکیلی تھی، تم نے سیف کھولی تھی۔ زاویار، تم خود بتاؤ، کیا کل رات تم نے اسے اپنے اسٹڈی روم میں نہیں پکڑا تھا؟ زاویار کی نظریں ایک دم عنایہ پر جم گئیں۔ اس کی آنکھوں میں دوبارہ وہی سرد مہری اور سختی لوٹ آئی جو عنایہ کو ہمیشہ ڈرا کر رکھتی تھی۔ عنایہ نے زاویار کو دیکھا اور اس کا دل بیٹھنے لگا۔ زاویار، تم ہمارا یقین کرو، ہم نے صرف وہ خط پڑھا تھا، ہم نے کمپنی کی کوئی فائل نہیں چھوئی، ہم قسم کھاتے ہیں۔ عنایہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ زاویار نے نایاب کے ہاتھ سے فائلیں لیں اور ان کا معائنہ کیا۔ ہال میں چھائی خاموشی کسی طوفان کا پتہ دے رہی تھی۔ زاویار، بولتے کیوں نہیں ہو؟ نایاب نے زہر خند لہجے میں کہا۔ اس لڑکی نے تمہاری ہمدردی کا فائدہ اٹھایا اور تمہاری کمپنی کو کروڑوں کا نقصان پہنچایا۔ زاویار نے فائلیں بند کی اور ایک لمبا وقفہ لیا۔ اس نے عنایہ کے روتے ہوئے چہرے کو دیکھا جس کی آنکھوں میں صرف اور صرف زاویار کے اعتباری کی التجا تھی۔ زاویار نے سرد اور روبدار آواز میں کہا، نایاب، تم ابھی اسی وقت شاہ حویلی سے باہر نکل جاؤ۔ نایاب حیرت سے چیخی، کیا؟ زاویار، تم سن بھی رہے ہو میں کیا کہہ رہی ہوں؟ میں نے جو کہا وہ تم نے سنا نہیں۔ زاویار کی آواز میں خوفناک کڑک تھی۔ عنایہ شاہ میری بیوی ہے اور اس حویلی کا وارث ہونے کے ناطے میں یہ اچھی طرح جانتا ہوں کہ میری بیوی کتنی بھی سرکش کیوں نہ ہو وہ کبھی اتنی گری ہوئی حرکت نہیں کر سکتی۔ اور جہاں تک ای میل کا تعلق ہے، میں جانتا ہوں کہ میرے اسٹڈی روم تک کس کس کی رسائی ہے۔ عنایہ نے حیرت اور بے یقینی سے زاویار کو دیکھا۔ زاویار نے اس پر الزام لگانے کے بجائے اس کا دفاع کیا تھا۔ نایاب کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ تم پچھتاؤ گے زاویار شاہ،
اس لڑکی کے پیار میں اندھے ہو کر تم اپنا سب کچھ گوا بیٹھو گے۔ نایاب یہ کہتے ہوئے پیر پٹکتی حویلی سے باہر نکل گئی۔ نایاب کے جانے کے بعد ہال میں سسکیاں گونج رہی تھیں۔ عنایت زاویار کے پاس آئی اور روتی ہوئی بولی، زاویار، تم نے واقعی ہم پر بھروسہ کیا؟ زاویار نے عنایت کی آنکھوں کے آنسو اپنے انگوٹھے سے صاف کیے اور نرمی سے بولا، میں نے تم سے کہا تھا نا عنایت، میں فیصلے جذبات میں نہیں حقیقت دیکھ کر کرتا ہوں۔ میں جانتا ہوں تم نادان ہو مگر بے ایمان نہیں ہو۔ عنایت کا دل زاویار کے اس ٹوٹ کر کیے گئے بھروسے سے بھر آیا۔ اس نے پہلی بار بغیر کسی خوف کے زاویار کے سینے سے لگ کر اپنے آنسو بہائے، جبکہ زاویار نے اسے اپنے حصار میں لے کر اس کے سر پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ حویلی کے ہال میں موجود تمام افراد کے چہروں پر اطمینان کی لہر دوڑ گئی، جبکہ زاویار کے دل میں یہ بات طے ہو چکی تھی کہ اس کی اور عنایت کی کہانی اب ایک نیا موڑ لے چکی ہے۔ شاہ حویلی کی وہ رات ایک عجیب سے سکون اور گرم جوشی کے ساتھ ڈھلی تھی۔ عنایت اپنے کمرے میں بستر پر بیٹھی تھی اور اس کے ذہن میں مسلسل زاویار کی باتیں اور اس کا غیر متزلزل بھروسہ گھوم رہا تھا۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی اور زاویار بغیر کچھ کہے اندر داخل ہوا۔ عنایت نے فوراً سیدھے ہو کر اپنے کپڑے اور دوپٹہ درست کیا۔ زاویار نے اس کے قریب آ کر ایک چھوٹی سی نیلے رنگ کی ڈبی عنایت کے گود میں رکھ دی۔ یہ کیا ہے؟ عنایت نے حیرت سے زاویار کو دیکھا۔ زاویار نے سرد مگر نرم لہجے میں کہا، یہ تمہاری آج کی کامیابی اور اس بھروسے کا انعام ہے جو تم نے شاہ خاندان پر قائم رکھا۔ کھول کر دیکھو اسے۔ عنایت نے کانپتے ہاتھوں سے ڈبی کھولی۔ اندر ایک نہایت نفیس اور چمکتا ہوا ہیرے کا پینڈنٹ تھا۔ عنایت کی آنکھیں مارے حیرت کے پھیل گئیں۔ یہ بہت خوبصورت ہے زاویار شاہ، لیکن ہم اسے کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ ہم نے تو ابھی فائنل ڈگری حاصل بھی نہیں کی۔ زاویار نے ڈبی سے پینڈنٹ نکالا اور عنایت کے قریب جھک کر اس کے گلے میں پہنا دیا۔ اس کے ہاتھوں کا ہلکا سا لمس عنایت کی گردن سے ٹکرایا تو عنایت کے جسم میں ایک سنسنی دوڑ گئی۔ زاویار نے اس کے چہرے کو اپنی انگلیوں کی گرفت میں لیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، یہ صرف انعام نہیں ہے عنایت شاہ، یہ اس بات کا عہد ہے کہ شاہ حویلی کا آئندہ وارث اب ہر مشکل میں اپنی بیوی کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ عنایت کا دل اتنی شدت سے دھڑکا کہ اسے لگا اس کی دھڑکنیں زاویار کو صاف سنائی دے رہی ہوں گی۔ اس نے نظریں جھکا لیں اور مدھم آواز میں کہا، اور اگر ہم فائنل امتحان میں نہ جیتے تو؟ زاویار کے لبوں پر ایک فاتحانہ اور پراسرار مسکراہٹ ابھری، تو میں تمہیں زندگی بھر اپنی قید میں رکھوں گا اور تمہیں روز پڑھاؤں گا۔ اب فیصلہ تمہارا ہے کہ تم آزادی چاہتے ہو یا میری یہ خوبصورت قید۔ عنایت نے تڑپ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا، تم بہت چالاک ہو زاویار شاہ، تم نے ہر طرف سے ہمیں اپنے جال میں گھیر لیا ہے۔ زاویار نے گہرا کہکا لگایا، یہ جال نہیں ہے عنایت، یہ محبت کا وہ بندھن ہے جس سے تم کبھی بھاگ نہیں سکو گی۔ اگلی صبح حویلی کی فضا میں ایک نیا موڑ آیا۔ عنایت جب ناشتے کی میز پر پہنچی تو وہاں دادا جان، فریدہ بیگم اور زاویار پہلے سے موجود تھے۔ دادا جان نے مسکرا کر عنایت کو دیکھا، عنایت بیٹا، تمہارے پیپرز میں صرف 2 مہینے باقی ہیں اور زاویار نے تمہارے لیے شہر کی سب سے بہترین اکیڈمی میں داخلہ طے کر دیا ہے۔ عنایت نے حیرت سے زاویار کی طرف دیکھا، اکیڈمی؟ لیکن ہماری تیاری تو ہو رہی تھی نا؟ زاویار نے چائے کا گھونٹ لیا اور باوقار انداز میں بولا، اکیڈمی جانا ضروری ہے تاکہ تم باہر کی دنیا اور مقابلے کی فضا کو سمجھ سکو، اور سب سے اہم بات، میں خود تمہیں روز اکیڈمی چھوڑنے اور لانے جاؤں گا۔ عنایت کے لبوں پر ایک شرارتی مسکراہٹ آئی، یعنی تم اب ہمارے باڈی گارڈ بھی بنو گے؟ زاویار نے اپنی چائے کا کپ رکھا اور عنایت کے قریب ہو کر دبی آواز میں کہا، باڈی گارڈ نہیں عنایت شاہ، تمہارا شوہر جو تمہاری ہر سانس اور ہر قدم پر نظر رکھے گا۔ فریدہ بیگم اور دادا جان ان دونوں کی اس نادان تکرار پر مسکرا دیے، جبکہ عنایت کا چہرہ ایک بار پھر سے شرم سے سرخ ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد زاویار کی گاڑی اکیڈمی کے باہر رکی۔ عنایت نے اپنا بیگ سنبھالا اور گاڑی کا دروازہ کھولنے لگی۔ زاویار نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے روکا، یاد رکھنا عنایت، اکیڈمی میں صرف پڑھائی پر دھیان ہونا چاہیے، کسی فضول انسان یا فضول بات پر وقت ضائع مت کرنا، زاویار نے توہکم سے کہا۔ عنایت نے اتراتے ہوئے کہا، تم ہم پر اتنی پابندیاں کیوں لگاتے ہو زاویار شاہ؟ ہم اب بچے نہیں ہیں۔ زاویار نے اس کے قریب ہو کر کہا، کیونکہ تم شاہ خاندان کی عزت ہو عنایت، اور میری سب سے قیمتی ملکیت۔ عنایت کی زبان ایک بار پھر بند ہو گئی۔ اس نے اپنا ہاتھ زاویار کی گرفت سے چھڑایا اور گاڑی سے باہر نکل گئی۔ جیسے ہی وہ اکیڈمی کے گیٹ کی طرف بڑھی، ایک لمبا، شائستہ اور خوبصورت لڑکا اس کی طرف مسکراتا ہوا آیا۔ ہیلو، کیا تم عنایت شاہ ہو؟ میں سمیر ہوں، تمہارا نیا کلاس میٹ، اس لڑکے نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ عنایت نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور ہاتھ ملانے ہی والی تھی کہ اچانک گاڑی سے ہارن کی انتہائی تیز اور غضبناک آواز ابھری۔
عنایہ نے مڑ کر دیکھا۔ زاویار گاڑی سے باہر نکل چکا تھا اور اس کا چہرہ شدید غصے سے لال ہو رہا تھا۔ وہ لمبے ڈگ بھرتا ہوا ان دونوں کی طرف بڑھ رہا تھا۔ سمیر نے حیرت سے زاویار کو دیکھا، جبکہ عنایہ کا دل ایک بار پھر ڈر اور خوف سے زور زور سے دھڑکنے لگا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ زاویار شاہ کا غصہ ایک نئے طوفان کی پیش گوئی کر رہا تھا۔ زاویار نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے سیدھا آ کر سمیر کے بڑھتے ہوئے ہاتھ کے درمیان اپنا ہاتھ رکھ دیا اور سمیر کا ہاتھ اتنی سختی سے دبوچا کہ سمیر کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ کون ہو تم؟ اور شاہ حویلی کی بہو سے یوں سرعام ہاتھ ملانے کی ہمت کیسے ہوئی تمہاری؟ زاویار کی آواز میں اتنی ہولناک کڑک تھی کہ اکیڈمی کے گیٹ پر موجود لوگ رک کر دیکھنے لگے۔ سمیر نے جلدی سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور خوفزدہ ہو کر بولا، معاف کیجیے گا، میں تو بس ان کا نیا کلاس میٹ ہوں اور رسمی بات کر رہا تھا۔ نیا کلاس میٹ ہو تو اپنی حد میں رہو، زاویار نے اس کے قریب ہو کر گھورتے ہوئے کہا۔ آئندہ مجھے تم ان کے آس پاس بھی نظر آئے تو میں تمہارا یہ تعلیمی کیریئر ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گا، سمجھے؟ سمیر گھبرا کر سر ہلاتا ہوا تیزی سے اکیڈمی کی عمارت کی طرف بھاگ گیا۔ عنایہ غصے سے لال پیلی ہو گئی اور زاویار کے سامنے آ کر چیخی، تم ہر جگہ ہمارا تماشا کیوں بناتے ہو زاویار شاہ؟ وہ صرف ایک رسمی ہیلو کر رہا تھا۔ تمہاری یہ بیجا جلن اور حسد ہمیں پاگل کر دے گی۔ جلن؟ زاویار نے عنایہ کو بازو سے پکڑا اور اسے گاڑی کی طرف گھسیٹتے ہوئے لے گیا۔ اسے حسد نہیں کہتے عنایہ شاہ، اسے اپنا حق کہتے ہیں۔ میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ اپنی حد میں رہنا، اور تمہاری یہ لاپرواہی مجھے ہرگز برداشت نہیں ہوگی۔ ہم تمہاری کوئی ملکیت نہیں ہے۔ عنایہ نے گاڑی کے پاس پہنچ کر اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کی۔ تم میری بیوی ہو عنایہ۔ زاویار نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور اسے اندر بیٹھنے کا اشارہ کیا، اور جب تک تمہارا یہ گریجویشن کا امتحان ختم نہیں ہو جاتا تم صرف میری نظروں کے سامنے رہو گی۔ اب خاموشی سے اندر بیٹھو۔ عنایہ نے تب کر زاویار کو گھورا اور مجبوری میں گاڑی میں بیٹھ گئی۔ پوری گاڑی میں ایک گھٹن زدہ خاموشی چھائی رہی۔ اگلے 2 مہینے حویلی میں سخت محنت، تناؤ اور چھپی ہوئی محبت کی آگ میں گزرے۔ عنایہ نے دن رات ایک کر کے پڑھائی کی۔ زاویار ہر شام اسے باقاعدگی سے پڑھاتا، اس کے نوٹس چیک کرتا اور اس کے سوالوں کے جواب دیتا۔ ان 2 مہینوں میں عنایہ کو اندازہ ہوا کہ زاویار کی اس سخت گیری کے پیچھے اس کے لیے ایک بے پناہ اور سچی چاہت چھپی تھی۔ بالآخر گریجویشن کے فائنل امتحان کا دن بھی گزر گیا اور کچھ ہفتوں بعد رزلٹ کے اعلان کا دن آ گیا۔ حویلی کے ہال میں پورا خاندان جمع تھا۔ دادا جان، فریدہ بیگم، مناہل اور دانیال سب حاسدانہ اور سسپنس بھرے ماحول میں قائم تھے۔ زاویار اپنے لیپ ٹاپ پر پورٹل کھولے بیٹھا تھا، جبکہ عنایہ اپنے کمرے سے اتری تو اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ زاویار نے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نظریں جمائی اور ایک طویل خاموشی چھا گئی۔ عنایہ کا دل اتنی تیز تیز دھڑک رہا تھا کہ اس کا سانس پھولنے لگا۔ کیا ہوا زاویار شاہ؟ بولتے کیوں نہیں؟ کیا ہم ناکام ہو گئے؟ عنایہ کی آنکھوں میں مارے خوف کے آنسو آ گئے۔ زاویار نے سست روی سے لیپ ٹاپ بند کیا اور اپنی کرسی سے اٹھا۔ اس کا چہرہ بالکل سپاٹ اور سنجیدہ تھا۔ وہ عنایہ کے قریب آیا اور اس کی خوفزدہ آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، تم نے کہا تھا نا عنایہ کہ تم میرا غرور اسی حویلی کے فرش پر توڑو گی؟ عنایہ نے روتے ہوئے سر جھکا لیا۔ ہم ہار گئے نا؟ تم جیت گئے زاویار شاہ، تم نے صحیح کہا تھا، ہم نالائق ہیں۔ زاویار نے اس کے دونوں کندھوں کو تھاما اور اپنے چہرے پر ایک دلکش اور کھلی مسکراہٹ لاتے ہوئے بلند آواز میں بولا، تم پورے بورڈ میں پہلے نمبر پر آئی ہو عنایہ زاویار شاہ، تم نے یونیورسٹی ٹاپ کی ہے۔ ہال میں ایک دم خاموشی کا طوفان برپا ہو گیا۔ دادا جان خوشی سے جھوم اٹھے۔ فریدہ بیگم نے آگے بڑھ کر عنایہ کو گلے سے لگا لیا اور مناہل چیخنے لگی۔ عنایہ نے بے یقینی سے زاویار کو دیکھا۔ تم سچ کہہ رہے ہو؟ ہم ٹاپ کر گئے؟ زاویار نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے دل پر رکھا۔ میں نے تم سے کبھی جھوٹ نہیں بولا عنایہ، تم نے سچ میں مجھے ہرا دیا اور میری شرط پوری کر دی۔ عنایہ کا دل خوشی اور جذبات کے سمندر میں ڈوب گیا۔ اس کی تمام محنت اور زاویار کی تربیت رنگ لے آئی تھی۔ دادا جان نے آگے بڑھ کر کہا، مبارک ہو زاویار، مبارک ہو عنایہ، اب شرط پوری ہو چکی ہے۔ آج ہی شاہ حویلی میں عنایہ کی رخصتی ہوگی اور وہ باقاعدہ تمہاری زندگی اور اس کمرے کا حصہ بنے گی۔ زاویار نے عنایہ کی آنکھوں میں جھانک کر مدھم آواز میں کہا، کیا تم اب بھی اس قید سے بھاگنا چاہتی ہو عنایہ شاہ؟ عنایہ نے اپنے آنسو پوچھے، اپنے چہرے پر پیار بھری مسکراہٹ لائی اور زاویار کے سحر میں کھوتے ہوئے بولی، اب اس قید سے کون بھاگنا چاہے گا زاویار شاہ، جہاں قید کرنے والا تم جیسا ہو۔ زاویار کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ پھیلی اور اس نے عنایہ کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ تمام تکرار، ضد اور غرور کا خاتمہ ایک خوبصورت اور سچی محبت پر ہوا، جس کی گواہی پورا شاہ خاندان دے رہا تھا۔
शाह हवेली को दुल्हन की तरह सजा दिया गया था। चारों तरफ रोशनियों की जगमगाहट थी और पूरा खानदान खुशी से निहाल था। इनाया अपने सुर्ख और सुनहरे जरी वाले रुखसती के जोड़े में मलबूस आईने के सामने खड़ी खुद को देख रही थी, लेकिन उसका दिल अब भी किसी अनहोनी के डर से धड़क रहा था। मिनाहिल कमरे में दाखिल हुई और खुशी से बोली, इनाया, जावियार लाला तुम्हें नीचे बुला रहे हैं। दादा जान ने काजी साहब को बुलाया है ताकि तुम दोनों के निकाह का बाकायदा ऐलान और दुआएं खैर हो सके। इनाया ने अपना भारी दुपट्टा संभाला और नीचे हॉल की तरफ बढ़ी। हॉल में जैसे ही उसने कदम रखा, सबकी नजरें उस पर जम गईं। जावियार सियाह शेरवानी में मलबूस अपने तमाम तर वक़ार और जलाल के साथ खड़ा था। उसकी नजरें इनाया के चेहरे से हट नहीं रही थी। दादा जान ने दोनों को अपने करीब बुलाया और कहा, आज मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है। जावियार, तुमने अपनी मरहूमा माँ की वसीयत भी पूरी की और इनाया को उसके मकसद में भी कामयाब किया। अब तुम दोनों एक दूसरे की जिम्मेदारी हो। जावियार ने इनाया का हाथ थामा और बावक्कार अंदाज में बोला, दादा जान, इनाया सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं बल्कि मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। इनाया का चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया और उसने नजरें झुका लीं। सब ने दोनों को मुबारकबाद दी और दुआ के लिए हाथ उठाए। उसी वक्त हवेली का मरकजी दरवाजा जोरदार धमाके के साथ खुला और पुलिस के चंद एहलकार अंदर दाखिल हुए। पुलिस अफसर ने आगे बढ़कर कहा, जावियार शाह कौन है? हॉल में सन्नाटा छा गया। दादा जान ने आगे बढ़कर पूछा, क्या बात है इंस्पेक्टर, आप यूं बगैर इजाजत हमारे घर में कैसे घुस आए? इंस्पेक्टर ने एक लिफाफा निकाला और बोला, हमारे पास जावियार शाह के खिलाफ नायाब मलिक की जानिब से धोखाधड़ी, माली गबन और ब्लैकमेलिंग की संगीन शिकायत दर्ज करवाई गई हैं। हमें जावियार शाह को गिरफ्तार करने के अहकामात मिले हैं। इनाया का रंग फक हो गया। वो फौरन जावियार के सामने आकर खड़ी हो गई। ये सब झूठ है। जावियार शाह ऐसा कुछ नहीं कर सकते। ये नायाब का बिछाया हुआ जाल है। जावियार ने इनाया के कंधे पर हाथ रखा और उसे नरमी से पीछे करते हुए कहा, सुकून रखो इनाया, इंस्पेक्टर साहिबान सिर्फ अपना फर्ज पूरा कर रहे हैं। जावियार, तुम खामोश क्यों हो? इनाया की आंखों में आंसू आ गए। तुम जानते हो कि नायाब तुमसे बदला ले रही है क्योंकि तुमने उसे इस हवेली से निकाला था। जावियार ने इंस्पेक्टर से कहा, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे 2 मिनट अपनी बीवी से बात करने की इजाज़त दी जाए। इंस्पेक्टर ने सर हिलाया। जावियार इनाया के करीब आया और उसकी आंखों के आंसू अपने हाथों से साफ करते हुए बोला, इनाया शाह, तुमने यूनिवर्सिटी में बोर्ड टॉप किया है ना? तुम्हारी तरबियत मैंने की है। अब वक्त आ गया है कि तुम साबित करो कि तुम जावियार शाह की बीवी हो। घबराना नहीं, हकीकत बहुत जल्द सबके सामने आएगी। जावियार शाह, तुम हमें यूं अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। इनाया ने उसका हाथ मजबूती से दबोच लिया। जावियार ने उसके माथे पर अपने लब रखे और मध्यम आवाज में कहा, मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा इनाया, ये मेरी पहली और आखिरी शर्त है। जावियार पुलिस के साथ बाहर निकल गया और पूरा शाह खानदान सदमे में डूब गया। दादा जान की तबीयत अचानक बिगड़ गई और वो हॉल के फर्श पर गिर पड़े। दादा जान! फरीदा बेगम और मिनाहिल चीख उठी। हवेली में अफरा तफरी मच गई। इनाया ने अपने आंसू पोंछे और उसका पुराना जिद्दी और बहादुर रूप जाग उठा। उसने फौरन ड्राइवर को गाड़ी निकालने का हुक्म दिया और दादा जान को अस्पताल मुंतकिल किया। अस्पताल में डॉक्टरों ने दादा जान का मुआयना किया और बताया कि उन्हें शदीद सदमे की वजह से हार्ट अटैक हुआ है। अनाया अस्पताल की राहदारी में खड़ी सोच रही थी कि अब उसे किस तरह इस तूफान का मुकाबला करना है। वो फौरन शाह हवेली आई और सीधी जावियार के निजी स्टडी रूम में दाखिल हुई। उसने जावियार का लैपटॉप खोला और कंपनी के वो तमाम खाते और ईमेल्स चेक करना शुरू किए जो नायाब ने लीक करने का इल्ज़ाम लगाया था। रात के आखिरी पहर तक इनाया मुसलसल काम करती रही। अचानक उसकी नज़र एक पुराने ईमेल सर्वर पर पड़ी जहां से वो खुफिया ईमेल्स भेजी गई थी। इनाया ने अपने तालीमी तजर्बे का इस्तेमाल करते हुए उस आईपी एड्रेस को ट्रेस किया और उसके पांव तले से ज़मीन निकल गई। वो ईमेल नायाब के ज़ाती सेक्रेटरी के लैपटॉप से की गई थी। इनाया ने तमाम सबूतों का प्रिंट आउट निकाला और सुबह होते ही शहर के सबसे बड़े पुलिस स्टेशन पहुंच गई। इंस्पेक्टर ने इनाया को देखकर कहा, मैडम आप यहाँ क्यों आई हैं? जावियार शाह की जमानत इतनी जल्दी नहीं हो सकती। इनाया ने सबूतों की फाइल इंस्पेक्टर की मेज पर पटक दी और ललकार कर बोली, जमानत की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इंस्पेक्टर साहब, क्योंकि मेरे शौहर पर लगाया गया इल्ज़ाम बिल्कुल फर्जी और मनगढ़ंत है। ये देखिए वो तमाम टेक्निकल सबूत जो साबित करते हैं कि ये साजिश नायाब मलिक ने खुद रची थी ताकि वो शाह खानदान और उनकी कंपनी को तबाह कर सके। इंस्पेक्टर ने हैरत से वो तमाम सबूत देखे और साइबर सेल के माहिरीन से उनकी तस्दीक करवाई। तस्दीक होते ही इंस्पेक्टर ने फौरन नायाब मलिक की गिरफ्तारी के अहकाम जारी कर दिए और जावियार शाह को तमाम इल्ज़ामात से बावकार तरीके से बरी कर दिया। जब जावियार हवालात के कमरे से बाहर निकला तो सामने इनाया हाथ में फाइल थामे फातिहाना अंदाज में खड़ी थी। उसकी आंखों में गुरूर, मोहब्बत और फतह की चमक थी। जावियार ने हैरत और फख्र से अपनी बीवी को देखा। तुमने ये सब कैसे किया इनाया?
عنایہ نے زاویار کے قریب آ کر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، میں نے آپ سے کہا تھا نا زاویار کہ مجھے آپ نے پڑھایا ہے۔ آپ کی بیوی اتنی کمزور نہیں ہے کہ کسی کے فرضی الزامات کے سامنے جھک جائے۔ زاویار کے لبوں پر ایک گہری اور دلکش مسکراہٹ پھیلی۔ اس نے آگے بڑھ کر عنایہ کو اپنے سحر میں لے لیا اور بولا، مجھے آج پہلی بار تم پر حد سے زیادہ فخر ہو رہا ہے میری نایا شاہ۔ کچھ ہی دیر بعد نایاب کو پولیس نے گرفتار کر لیا اور اس کی تمام سازشوں کا نقاب اتر گیا۔ جب وہ دونوں شاہ حویلی پہنچے تو دادا جان ہسپتال سے گھر واپس آ چکے تھے اور ان کی طبیعت بہتر تھی۔ پورے خاندان نے زاویار اور عنایہ کا شاندار استقبال کیا۔ دادا جان نے زاویار اور عنایہ کے ہاتھ ایک دوسرے کے ہاتھ میں دیے اور مسکرا کر کہا، آج مجھے یقین ہو گیا ہے کہ شاہ حویلی کی باغ دوڑ بالکل محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ تم دونوں ایک دوسرے کے لیے مکمل ہو۔ رات کے وقت حویلی کا ماحول بالکل پرسکون تھا۔ چاند کی روشنی کمرے کی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی۔ عنایہ اپنے کمرے میں کھڑکی کے پاس کھڑی تھی کہ زاویار پیچھے سے آیا اور اس کے گرد اپنے بازو لپیٹ لیے۔ عنایہ نے پیچھے مڑ کر زاویار کے سینے پر اپنا سر رکھا اور مدھم آواز میں پوچھا، کیا تمہاری تمام شرطیں پوری ہو گئیں زاویار شاہ؟ زاویار نے اس کے چہرے کو اپنی انگلیوں کی گرفت میں لیا، اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھے اور بے پناہ محبت سے بولا، شرطیں تو صرف تمہیں اپنے قریب لانے کا ایک بہانہ تھی عنایہ۔ میری اصل منزل تو صرف تم تھی اور اب تم میری زندگی، میری روح اور میری آخری منزل بن چکی ہو۔ عنایہ نے مسکرا کر زاویار کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا لیا۔ تمام تکرار، ضد اور غرور کا سفر ایک خوبصورت اور لاجواب محبت پر اختتام پذیر ہو چکا تھا اور شاہ حویلی میں ایک نئے اور خوشگوار دور کا آغاز ہو چکا تھا۔